محمد سرفراز خان صاحب صدر غلامان مصطفیٰ کمیٹی، محمد جاوید صاحب انچارج مشیر آباد اسمبلی حلقہ DRS، محمد عارف الدین صاحب رکن حج کمیٹی، اور نور پاشا صاحب ادھر، عاشق رسول غلام سرور صاحب اور دیگر تمام حضرات کا میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں، اور خصوصاً محمد مشتاق ملک صاحب الحمدللہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی آواز ہیں۔ مشتاق ملک صاحب جب کبھی بھی ملت اسلامیہ کی کشتی بھنور میں ہوتی ہے تو مشتاق ملک صاحب جو ہے نہ نمائندگی ہی نہیں بلکہ حکومتوں کے تخت و تاج کو کھلا دینے والی عظیم شخصیت کا نام محمد مشتاق ملک ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ مشتاق ملک صاحب نے گزشتہ 35 برسوں سے قوم و ملت کی نمائندگی کرتے آ رہے ہیں، اور کوئی سیاسی مفاد نہیں ہے، کوئی تخت و تاج کی تمنا نہیں ہے۔ مشتاق ملک صاحب ملت اسلامیہ کی آواز ہیں۔ مشتاق ملک صاحب جو ہے قوم کی آواز ہیں اور ہمیشہ نمائندگی کرتے ہیں۔ میں یہ بات رمضان شریف کے موقع پر کہوں گا کہ سیکریٹریٹ کی 2 مساجد شہید ہوئی تھی، اور ہماری ہی حکومت اور اس وقت کے چیف منسٹر KCR صاحب نے تعمیر کروایا سیکریٹریٹ کے پیچھے، لیکن آپ کو اس کا سہرا جاتا ہے جس کے سیکریٹریٹ کی 2 مساجد تعمیر کروانے میں ایک اہم اور کلیدی رول ادا کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شخصیتیں آتی ہیں، چلی جاتی ہیں، حکومتیں بنتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، تخت و تاج آتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن وہی لوگوں کی یاد زندہ رہتی ہے جو قوم کے لیے کچھ کر گزرتے ہیں۔ جب مساجد شہید ہوئی تو مشتاق ملک صاحب کی نیند اور چین ختم ہو گئی تھی، اور انہوں نے جو ہے ایک ہی آواز بلند کیا کہ سیکریٹریٹ کیسے بھی تعمیر کر لو، لیکن جو مساجد شہید ہوئی ہے اسی مقام پر تعمیر ہونی چاہیے۔ اور آج جو مساجد تعمیر ہوئی ہیں اس کا سہرا محمد مشتاق ملک صاحب کو جاتا ہے۔ میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں، کیونکہ وہ ہماری قوم و ملت کی آواز ہے۔ چاہے CAA ہو، NRC ہو، NPR ہو، اور شریعت میں مداخلت ہو، ہر ایک چیز کے لیے مشتاق ملک صاحب ہماری قوم کی آواز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جو ہے ایسے ہی لوگوں سے کام لیتے ہیں جیسا فرعون موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انشاءاللہ اہل سنت والجماعت سیرت کمیٹی کے زیر اہتمام یہ 201 محفل ہے، اور جو ہماری سرپرستی کرتے تھے مکہ مسجد کے امام حافظ و قاری محمد عثمان صاحب نقشبندی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، تو آج ہمارے بیچ نہیں ہیں، لیکن ان کے جو ہے مضبوط ارادے اور ان کا عشق رسول ہمارے ساتھ ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا تھا کہ نیازی صاحب 200ویں محفل بڑی شاندار تقریب ہونی چاہیے۔ 8 ماہ قبل اسی مقام پر 45 منٹ کی تقریر میں آپ نے کہا تھا، لیکن رمضان کی مصروفیت کی وجہ سے فنکشن ہالز نہیں ملے، اور اسی لیے ہم نے شوال کے 18 تاریخ کو انشاءاللہ بڑے پیمانے پر جو ہے انشاءاللہ انتظامات ہوں گے اور بڑی تقریب ہوگی، اور محمد مشتاق ملک صاحب کا اہم اور کلیدی خطاب ہوگا ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور کیجئے،
ہم ہندوستان میں بادشاہ نہیں ہیں لیکن بادشاہ گھر کا موقوف رکھتے ہیں، بادشاہ گھر کا موقوف رکھتے ہیں۔ ہم جسے چاہتے ہیں سر کا تاج پہنا سکتے ہیں اور ہم جسے چاہتے ہیں کھینچ کر تختے پر لٹا سکتے ہیں۔ یہ مسلمانان ہند کی سیاسی طاقت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر آئے، رسول النبیین، شفیع النبیین، رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ میرے آقا احد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہوئے، لیکن میرے آقا نے کسی کے لیے بددعا نہیں کی۔ طائف کے میدان میں دشمن نے میرے آقا پر پتھر برسائے، میرے آقا کا جسم مبارک خون سے لہو لہان ہوا، لیکن میرے آقا نے کسی کے لیے بددعا نہیں کی۔ غور و فکر کیجئے، ایسے مظالم مکے کی سرزمین میں میرے آقا نے جس زمین و آسمان چاند و ستارے میرے آقا کے لیے بنائے گئے، وہیں پر میرے آقا پر ظلم و ستم ہوا، لیکن کسی کے لیے بددعا نہیں دی۔ لیکن ایک مقام وہ ہے، میں اپنی تصویر کو ختم کرنے سے پہلے ایک پیام دینا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ کرام کے ساتھ دو جہاں کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ میرے آقا نے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور آمین کہا، پھر دوسری مرتبہ آمین کہا، پھر تیسری مرتبہ آمین کہا، مرتبہ آمین کہا تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین کہا، کیا بات ہے؟ تو میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، جبرائیل نے کہا اللہ کا پیام لا کر کہ میں اللہ کا پیام سناؤں گا، آپ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ آمین کہیں۔ تو پہلی مرتبہ جبرائیل امین نے کہا کہ وہ اللہ کا پیام سنا رہے ہیں اور سرکار کو آمین کہنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ وہ شخص ہلاک ہو جائے جسے رمضان ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے، تو میرے آقا نے آمین کہا۔ غور کیجئے عزیزان ملت اسلامیہ، طائف کے میدان میں بہتے ہوئے خون اور پتھروں کی بارش ہوئی، لیکن میرے آقا نے کسی کو بددعا نہیں دی، لیکن اللہ کے حکم پر جب جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیام لا کر کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جسے رمضان ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے، تو میرے آقا نے آمین کہا۔ اب میرے آقا ہلاکت پر آمین کہنے کے بعد کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ غور کیجئے، دوسری بار جبرائیل امین نے کہا وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے جسے بوڑھے ماں باپ ملے اور وہ ان کی خدمت نہ کرے، وہ بھی ہلاک ہو جائے، تو میرے آقا نے آمین کہا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا جو سرکار کا نام ہے اور درود نہ اور میرے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنیں اور درود نہ بھیجے، وہ شخص ہلاک ہو جائے، تو میرے آقا نے آمین کہا۔ تو غور و فکر کیجئے عزیزان ملت اسلامیہ، ہم خوش نصیب ہیں، بارگاہ رب العزت میں کروڑ ہاتھ سجدے شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحمتوں کا دہا بھی عطا کیا، ہمیں مغفرتوں کا دہا بھی عطا کیا، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں دوزخ سے نجات کا دہا بھی عطا کرے گا، اور لیلۃ القدر بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ بہرحال رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے، جنگ بدر اور فتح مکہ پر
محمد مشتاق ملک صاحب کا بصیرت افروز خطاب نہ صرف شہر حیدرآباد بلکہ تلنگانہ، کرناٹک اور مہاراشٹر کے اضلاع میں بھی خطابات ہوتے ہیں۔ مشتاق ملک صاحب ایک بے انتہا مصروف ترین شیڈیول سے ہمارے لیے وقت نکالے ہیں۔ میں ان کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہوئے التماس کرتا ہوں کہ مشتاق ملک صاحب آپ سے مخاطب فرمائیں۔ میں